السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے آدھا گھنٹہ پہلے نبوت اور رسالت کے سلسلے میں ایک پریزنٹیشن کی، جس میں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت رسالت کے بارے میں قرآن مجید میں جو دلائل پیش کیے گئے ہیں ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ بیان کی۔ ظاہر ہے کہ اس انڈرسٹینڈنگ سے متعلق بھی آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہوں گے، جن کو اگر آپ پیش کریں گے تو میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور اگر اس کے علاوہ بھی کچھ اور سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو میں ان کے جواب دینے کے لیے بھی حاضر ہوں۔ وہ جو سلسلہ پریزنٹیشن کا ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اور بھی موضوعات کو اسی طرح سے ترتیب کے ساتھ دلائل کی روشنی میں واضح کروں، جو ظاہر ہے کہ ایک عام پڑھے لکھے مسلمان کے ذہن میں دین سے متعلق سوالات پیدا ہوتے ہیں، یا آپ یوں کہیے کہ دین کو سمجھنے کے اینگل سے، اس کو اپریشیٹ کرنے کے اینگل سے جو بعض چیزیں بیان ہونی چاہیے ایک ترتیب کے ساتھ، میں اپنی بڑی آرڈنری انڈرسٹینڈنگ میں ان کو پیش کروں گا۔ یہ بھی میرے پیش نظر ہے ایک پلان جو اس وقت کی صورتحال میں اس کو سوچنا اور امپلیمنٹ کرنا ممکن ہو گیا ہے، کہ میں کچھ ٹاپکس جو دین کے انڈرسٹینڈنگ کے ٹاپکس ہیں ان کو میں آدھے گھنٹے کے پریزنٹیشنز کے فارم میں انگلش میں پیش کروں۔ انگلش میں پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سوچتی ہی انگریزی میں ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگرچہ کہ شاید آبادی کا بہت بڑا حصہ تو نہیں، لیکن بہرحال ایک بڑا اہم ہمارے ینگر جنریشن کا ایک چنک ان بچوں پر مشتمل ہے کہ جو ایسے انگلش میڈیم سکولز میں پڑھتے ہیں جہاں صرف میڈیم آف انسٹرکشن انگلش نہیں ہے، بلکہ وہ اسی میں سوچتے ہیں، اسی میں جیتے ہیں۔ سو ظاہر ہے کہ ان کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ عام حالات میں نماز کے لیے مسجد جانا کتنا ضروری ہے؟ عام حالات میں مسجد جانا بہتر ہے، ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، مگر لازم نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ لازم ہوتا تو پھر ایسا نہ ہوتا کہ ہمیں یہ بتایا جاتا کہ مسجد کی نماز گھر کی یا اکیلی نماز سے 27 گنا زیادہ اجر کا باعث بنتی ہے۔ ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نماز مسجد میں پڑھے جتنا ایک اس کے لیے ممکن ہے، لیکن اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو بہرحال وہ اگر گھر میں بھی پڑھتا ہے تو نماز اس کی ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے اس میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ نمازیں تو خواتین کو بھی پڑھنی ہیں، تو بھائی اگر کوئی چیز دینی فریضہ ہے تو وہ فریضہ تو جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے خواتین کے لیے، آخر خواتین کے اوپر بھی تو حج کرنا فرض ہے نا، تو اس کے لیے ان کا بندوبست کیا جاتا ہے، لیکن اس لیے بندوبست کیا جاتا ہے کہ وہ ضروری ہے۔ یہاں بھی ہمیں نماز کے لیے خواتین کو بھی مسجد میں آنے کی نہ صرف یہ کہ اجازت دینی چاہیے بلکہ انکریج کرنا چاہیے، لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اصل میں نماز کا مسجد میں پڑھنا
یہ ایک افضل چیز ہے نہ کہ لازم چیز ہے۔ How do we know the difference between a Rasul and a Nabi? Did Prophet, peace be upon him, define it? آپ اگر قرآن مجید کو پڑھیں اور ویسے ہی پڑھیں جیسے کہ قرآن کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تدبر کی نگاہ سے پڑھیں، تو آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ جو تدبر کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے نا، یہ اصل میں یوں کرتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں سوالات پیدا کر دیتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بنی اسرائیل نے بعض نبیوں کو قتل کر دیا ناحق، اور وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ کتب اللہ نے لکھ دیا ہے، لَأَغْلِبَنَّ، لازماً میں غالب آؤں گا، انا و رسولی، میں اور میرے رسول۔ وہی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہودی اور مسیح علیہ السلام کے دشمن آپ کی طرف ناپاک عزائم کے ساتھ بڑھے اور انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انا قتلنا مسیح ابن مریم رسول اللہ۔ ایسے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کو قتل کیا، وما قتلوہ، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا، وما صلبوہ، نہ اس کو سولی دی، سولی پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ وہ اس بارے میں گھپلے میں پڑ گئے اور غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ قرآن مجید کو جب آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ آپ اس کا ایک کنسسٹنٹ میسج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ مجبور ہیں کہ آپ کوئی ایسی وضاحت پیش کریں کہ جس کے بعد ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھ جائے۔ چنانچہ نبی اور رسول کا یہ وہ فرق ہے کہ جس کو ایک مرتبہ آپ طے کر لیں، جان لیں اور قرآن کو پڑھیں تو آپ کو قرآن کا ایک ایک مقام سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ آخر کیوں ہوا کہ بعض نبیوں کو تو قتل کر دیا گیا اور بعض کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ جیسے ہی ان کی طرف وہ ہاتھ اٹھائیں گے خدا تعالیٰ ان کو حفاظت کے ساتھ ہجرت کرا کے دوسرے مقام پر لے جائے گا اور ان کو سزا سے دوچار کرے گا۔ قرآن تو واضح ہے اس پر کہ رسول جب آتے ہیں تو ان کی قوم پر عذاب آ جاتا ہے۔ نبی بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھیں، یہ بھی میں آپ پر واضح کر دوں، یہ جو ہمارے ہاں لوگوں کے ذہنوں میں یہ تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے واضح فرمایا، تو دو ہی امکانات ہیں کہ آپ وہاں موجود ہوں اور آپ نے واضح فرمایا ہو، یہ تو نہیں ہے، تو جو بھی آپ کی وضاحت ہوگی وہ لوگوں نے بیان کی ہوگی، تو آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ کتنی بات صحیح پہنچی ہے، کتنی غلط پہنچی ہے۔ تو اس لیے یہ جان لیں کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے جو محفوظ ہے، جو کسوٹی ہے، اس کی بنیاد پر سارے فیصلے ہوں گے۔ خارج سے آئی ہوئی، قرآن کے باہر سے آئی ہوئی ہر انفارمیشن قرآن کی روشنی میں پرکھی جائے گی، دیکھی جائے گی، نہ کہ قرآن اس کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ اصل میں دین کو دیکھنے کا یہ جو فرق ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو بات میں کہہ رہا ہوں، جس اپروچ کو میں صحیح مان رہا ہوں، آپ بھی اس کو مان لیں، لیکن دلائل دونوں کے دیکھ لیں۔ ایک وہ پیغام ہے جس کو خدا تعالیٰ نے خود محفوظ کیا ہے، اور ایک وہ پیغام ہے جس کو انسانوں نے کلیکٹ کیا ہے، اور پہلی 2 صدیوں میں
وہ مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے پاس تھا ہی نہیں۔ ایک ٹاپک کرونا وائرس کے بارے میں کرو۔ میں کرونا وائرس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ارشاد فرما چکا ہوں۔ میں نے ایک پریزنٹیشن چھوٹی سی کی، اس کے بعد ایک اور، خیر آپ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بھی کرونا کے بارے میں، لیکن اگر آپ اس کو دیکھ لیں، میں تو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر نہیں ہوں، اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں، دین کے پہلو سے میں نے کچھ باتیں جو سمجھ میں آئیں ان کو بیان کر دیا۔ What about the non-Muslims who believe in their own nabis and rasuls and have not been given the message of the Quran or Prophet sallallahu alaihi wasallam؟ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کسی صورت کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گا۔ اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو ایک ایسی امتحان کی جگہ بنایا ہے جس میں ہر انسان کو ایک فیئر موقع مل رہا ہے کہ وہ اس امتحان میں پرفارمنس دکھائے۔ اللہ اس آزمائش اور امتحان میں لوگوں کے حالات، ان کے ماحول، ان کی لمیٹیشنز، ان کی ایڈوانٹیجز، ان کی ڈس ایڈوانٹیجز، سب کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ جن لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام خود پیش کیا، آپ موجود تھے اور وہ بھی موجود تھے، ان کا معاملہ اور ہے، اور جو بعد کے زمانے میں لوگ آئے اور ان کو مسلمانوں نے پیغام پیش کیا، بلکہ خود وہ مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوئے اور انہیں دوسرے مسلمانوں سے اس پیغام کے بارے میں آگاہی ہوئی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کے حالات کے، ان کے اپنے کانٹیکسٹ کے لحاظ سے جواب دہ ٹھہرائے گا۔ وہ جواب دہی ہم امیجن نہیں کر سکتے، بڑی کمپلیکس ہوگی۔ ہر فرد کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے یہ طے کیے ہوا ہوگا کہ ان کی کیا کیپیسٹی ہے، یہ کتنا جانتے تھے، کتنا ان کے اندر بات کو ماننے اور عمل کرنے کے امکانات تھے، given their personalities, given their circumstances۔ سو غیر مسلم جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا، وہ کیسے جواب دہ ٹھہریں گے؟ جو پیغام ان کے پاس پہنچ گیا اس کی بنیاد پر۔ جن کے پاس یہ پیغام پہنچ گیا وہ کیسے اکاؤنٹیبل ہوں گے؟ ویل اس بنیاد پر کہ کتنا پہنچا، کیسے پہنچا، نہیں مانا تو نہ ماننے کی وجوہات کیا تھیں، کیا ضد، تکبر، بائس، پریجڈس کی وجہ سے نہیں مانا، یا کچھ الجھنیں تھیں، کچھ سوالات تھے کہ جو پریشان کر رہے تھے؟ تو یہ سارا فیصلہ اللہ کرے گا، اور اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ How do we present non-Muslims the message of the Quran and تعلیمات of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ جیسے آپ اس پر خود کنونسڈ ہوئے ہیں ویسے ہی آپ پیش کریں۔ یعنی اس میں آپ کو زیادہ فکر مند ہونا چاہیے اس چیز کے بارے میں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھیں گے، آپ غیر مسلم کو ایسے ہی سمجھائیں گے جیسے آپ کو سمجھ میں آئی ہے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ ابھی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پہلے خود سے سمجھیں۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی شخص بھی نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے پوری بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ آنیسٹلی نو بڈی از پرفیکٹ۔ جو آدمی کہتا ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اصل میں امپرفیکٹ ہے، بلکہ بہت سے لوگوں سے زیادہ امپرفیکٹ ہے۔ وی آر آل لرننگ، مگر لرننگ کے پروسیس کا ایک لیول وہ ہوتا ہے جس میں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے، دس از ٹرو، اور میں اب اس کو صحیح سمجھتا ہوں اور میں دوسروں کو پہنچا سکتا ہوں۔ کیسے؟ جیسے مجھے سمجھ میں آئی۔ مجھے اگر صرف
ایسے سمجھ میں آئی ہے کہ میں نے سنی سنائی باتیں مان لی ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ پریزنٹ کریں، آپ کو مار پڑے گی، پھر آپ سیکھیں گے، وہ سوال کریں گے آپ کو، پھر اس کو سیکھنا پڑے گا۔ سو آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ آپ نے جو بات خود سے سمجھی ہوئی ہے اس کو آپ نے پریزنٹ کرنا ہے دوسرے شخص کے پرسپیکٹو سے، اس کے بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ اس میں کیا پیغام ہوگا، کیا لینگویج ہوگی، کیا سٹائل ہوگا، اس کو دیکھنا پڑے گا، لوگوں کے حالات کو دیکھنا پڑے گا، ان کے مزاج کو دیکھنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ بٹ ظاہر ہے اس میں ہر انسان خود اپنی ایک اسٹریٹجی رکھے گا اور ڈیسائیڈ کرے گا کہ مجھے اس کو کیسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ How should men pray Jummah prayer at home? They don't need to pray Jummah prayer at home. Jummah prayer is to be prayed in masjid. Agar if masjid is closed for good reasons, then they don't have to pray Jummah. They'll pray Zuhr. آپ کو یہ انٹرسٹنگ بات معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو مختلف فقہیں ہیں ان میں جو حنفی فقہ ہے وہ جو کہ سب کانٹیننٹ میں پریڈومیننٹ ہے، دنیا بھر میں اکثر سنی مسلمان حنفی ہیں۔ تو ان لائک ادر فقہ، سنی فقہ میں یہ بات طے ہے کہ جمعے کی نماز اصل میں حکمران کو پڑھانی چاہیے اور حکمران کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ جمعے کی نماز ہے نہیں، ہو نہیں سکتی، یعنی یہ ان شرائط میں سے ایک شرط ہے، ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے جمعے کی نماز کا کہ جس میں حکمران ہونا شرط ہے۔ جیسے سزائیں، میں اور آپ کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، حکمران کاٹے گا۔ جہاد، میں اور آپ جہاد کا اعلان نہیں کر سکتے، حکمران کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے جمعے کی نماز۔ دوسری فقہیں کہتی ہیں کہ نہیں، حکمران تو آئیڈیل ہے لیکن جمعہ اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حنفی تو جمعے کی نماز کے بعد وہ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ یہ جو 4 رکعتیں ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ سنتیں ہیں، یہ اصل میں اس لیے پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں جمعہ ہوا یا نہیں ہوا سو جسٹ ان کیس اگر جمعہ نہیں ہوا تو 4 رکعتیں وہ پڑھ لیں۔ سو میری گزارش یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کو دونوں کو جمعہ پڑھنا چاہیے۔ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ خواتین کو جمعہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے جیسے کہ آج کل ہم اس صورتحال سے دوچار ہیں اور بالکل ہی ایک نئی دنیا، ایک نئی زندگی ہے جو گزار رہے ہیں، تو پھر جمعہ نہیں ہوگا، پھر ظہر کی نماز ہوگی۔ We do a lot of khairat and good deeds, but many go for Friday prayers and endanger lives with virus. What does our deen tell us how to act in such times? دیکھیں، ایک بات یہ جان لیں کہ ہمارے دین نے ہر بات نہیں بتائی ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کو ہر موقع کے لیے کہ قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث میں، ایک تو میں ابھی ایک سوال کے جواب میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اگر ہے نا، مثال کے طور پر 1500 چیزوں کا نام، تو ان 1500 میں سے کوئی 350 قرآن میں ہے اور باقی 1150 حدیث میں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، سب کچھ قرآن میں ہے، حدیث اس کی وضاحت ہے۔ سو اس کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کو اگر ایسے نہیں دیکھ سکتے آپ تو پھر بڑے سوالات ہیں جن کا آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ اگر وہ 1150 بھی اصل دین تھا تو وہ اصل دین پہلی 2 صدیوں میں سب لوگوں کے پاس کیوں نہیں تھا۔ سو
قرآن نے بنیادی باتیں بتائی ہیں، حدیث نے اس کی وضاحت کی ہے، اور یہ دونوں مل کے جو پیغام ہمارے پیش کرتے ہیں یہ ایک بنیادی باتیں ہیں اور ان کی کچھ اپلیکیشن ہیں۔ نئے زمانوں میں، نئے ادوار میں نئے مسائل کو ہم کیسے ڈیل کریں گے، اس دین کو سامنے رکھ کر، اس کے اصولوں کو سامنے رکھ کر اور اپنی عقل کو استعمال کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی کہ انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات مجھ سے بہتر جانتے ہو، یہ اصل میں آپ نے بالکل وہی بات بتائی کہ جو دین سے، قرآن سے، سنت سے نکلتی ہے۔ دین کا ایک دائرہ ہے اخلاق، ایمان، اللہ کے ساتھ تعلق، عبادات وغیرہ۔ اب جو مشکلات آ رہی ہیں ان کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے، ان سے ہم نے ڈیل کرنا ہے کہ کیسے ہم اس صورتحال کو فیس کریں گیون دا ٹیچنگس۔ سو آپ نے پوچھا کہ اس میں دین کی کیا ہدایات ہیں؟ اس میں اختلاف ہوگا۔ میرا یہ خیال ہے کہ دین کی ہدایت ایک بڑی واضح ہے کہ آپ اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے بغیر کسی وجہ کے، اینڈ مور امپورٹنٹلی آپ کسی دوسرے کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے اپنی ذات کی وجہ سے۔ یہ ایک اوور رائڈنگ اصول ہے جو دوسری بہت سی باتوں کے مقابلے میں زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں نماز میں تخفیف، کمی کرنے کی اجازت ملی، اس لیے نہیں کہ ہماری جان خطرے میں ہوتی ہے، اس لیے کہ مشقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ اگر معاملہ جان کے خطرے کا ہو تو پھر تو بہت بات آگے کی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے موجودہ دور کے ان حالات میں ایک کنفیوژن کی وجہ بھی یہی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین نے تو مکمل بات کر دی ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو اس میں اگر یہ بات بیان نہیں ہوئی ہے تو پھر ہم کسی کی بات کیوں مانیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں آنیسٹلی کہ دنیا کی زندگی کا امتحان ایک ایسا امتحان ہے جس میں جب آپ نئے نئے چیلنجز کو فیس کرتے ہیں تو آپ پھر اپنے بنیادی اصولوں کو ریوزٹ کرتے ہیں۔ یہی بات میں نے ابھی رسالت نبوت کے لیکچر میں بھی کہی کہ عام آدمی بدلتا رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نئے نئے حالات، چیلنجز فیس کرے گا اور وہ کہے گا یار یہ نہیں، یہ اب میری بات نہیں چل سکتی، اٹس ناٹ پاسبل، یہ تو بدلنا ہی پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں جب نیا نیا لاؤڈ سپیکر آیا تو بہت سے علماء نے کہا کہ یہ ناجائز ہے، یہ مسجد کے پاکیزہ ماحول میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ انہی نے یہ کہا ہے کہ یہ مسجد سے نکل نہیں سکتا۔ آپ یہ دیکھیں کتنے عرصے تک ہمارے ہاں علماء یہ کہتے رہے کہ یہ انسانی جان کی تصویر جو ہے یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ اب وہی علماء ہیں جو سیلفیاں بناتے ہیں اور فیس بک میں لگاتے ہیں۔ سو انسان ہے نا، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو دین جو موٹی موٹی بات ہے وہ قرآن سنت ہے، اس کی وضاحت حدیث ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ انسان کا غور و فکر ہے اور اپنی اپنی اوپینینز ہے۔ تابوت سکینہ واٹ از اٹ؟ بھائی یہ تو میرے سلیبس سے باہر کی چیز ہے، آپ کو معلوم ہو تو مجھے بتائیے گا، میں نہیں جانتا۔ نماز پڑھنے کے دوران تمہاری کیفیت ان دو میں سے ایک ہونی چاہیے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا پھر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ آپ نے اس حدیث کا ایک ترجمہ بیان کیا ہے جس سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے احسان کے بارے میں۔ آپ سے جبرائیل علیہ السلام نے جب وہ تشریف لائے انسانی شکل میں تو یہ پوچھا کہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایسے کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، ان تعبد اللہ کأنک، گویا کہ تم
تراہو اس کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ تو وہ تو تم کو دیکھتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات ایک ہی ہے کہ تم نماز ایسے پڑھو، عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس لیے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، مگر وہ تو تم کو دیکھتا ہے. یعنی جب تم یہ سوچو گے کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے جب تم نماز پڑھ رہے ہو، تو پھر تمہارے اوپر وہ کیفیت بھی طاری ہو جائے گی کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. سر، ایمان کو آبزرو کرنے کی کوئی پیمانہ ہے؟ ایمان انسان کے اندر ایک تو اس اطمینان کا نام ہے کہ جو کسی سٹیج پر اس کو حاصل ہو جاتا ہے. میں نے ابھی اپنے لیکچر میں کہا کہ اصل میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے. انہوں نے جو پیغام پیش کیا وہ واقعی اللہ کا پیغام ہے. یہ بات جذباتی طور پر ماننے سے آگے بڑھ کر انسان جب عقلی طور پر طے کر لے گا تو وہ مطمئن ہو جائے گا. مطمئن ہونا یہ ایک بات ہے. اس مطمئن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کویسچنز نہیں پیدا ہوں گے، اور اس کے بعد کویسچنز کے نتیجے میں آدمی پریشان نہیں ہوگا. وہ تو ایمان کا امتحان ہے، ہونا ہی چاہیے. مطمئن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں سمجھ میں آ گئی بات، I've got it, I know he was God's messenger. آپ کے اوپر جبرائیل علیہ السلام اللہ کی وحی لے کے آتے تھے، ہم نہیں اس کو دیکھ سکتے تھے. آپ نے فرمایا، ٹھیک فرمایا، مجھے اطمینان ہو گیا. یہ ہے اصل میں ایمان. اس ذہنی اطمینان کے ساتھ جذبات وابستہ ہو جاتے ہیں. یہ بڑی نیچرل سی بات ہے. آپ یہ کہیں کہ یہ خاتون میری ماں ہے، تو یہ سادہ سا جملہ میں اپنے اندر کچھ ایسی چیزیں، ایسے تقاضے رکھتا ہے کہ جن کو آدمی جب محسوس کرتا ہے تو اس کے جذبات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدمی کے جذبات وابستہ ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، آخرت کی زندگی کو حقیقت ماننے کے نتیجے میں کچھ آدمی کی کیفیت بنتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا جو عمل ہے نا، آپ کا رویہ، آپ کا کردار، یا وہ آپ کے ایمان کے مطابق ہوتا ہے یا وہ ایمان کے خلاف ہوتا ہے. یہ کشمکش جاری رہتی ہے. آپ اللہ کو، آخرت کو، پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن غلط کام کر رہے ہیں. آپ کا ایمان آپ کے غلط کاموں کو ٹھیک کر دے گا، یا آپ کے غلط کام آپ کے ایمان کو کھا جائیں گے، ایسے کہ پھر اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہے گا سوائے چند سٹیٹمنٹس اور دعووں کے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتی ہیں. تو آپ نے یہ پوچھا کہ ایمان کو آبزرو کرنے کا کیا پیمانہ ہے. آپ اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیں، آپ اپنے اعمال کو دیکھیں، آپ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو دیکھیں، عبادات میں اپنی کیفیت کو دیکھیں، وغیرہ وغیرہ. وہ آپ کو خود معلوم ہو جائے گا. میں آپ کے ایمان کا کوئی بیرومیٹر نہیں بن سکتا، گیج نہیں بن سکتا. آپ میرے بارے میں نہیں کہہ سکتے. یہ ضرور ہے کہ آدمی بعض اوقات بعض لوگوں سے مل کے کہتا ہے یار بڑی شاندار آدمی تھا، بہت ہی نیک آدمی ہے، بہت ہی آنیسٹ آدمی ہے. اور بعض لوگوں کے بارے میں آدمی ادروائز ایک اوپینین رکھتا ہے، لیکن یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا بندہ اپنے بارے میں کافی کچھ اندازہ کر لیتا ہے.
موسیقی کے بارے میں اسلام کی کیا رہنمائی کرتا ہے؟ موسیقی قرآن مجید میں کہیں بھی بیان نہیں ہوئی، ناٹ دیٹ آئی نو آف۔ اب قرآن ہے جو اللہ کی محفوظ کتاب ہے، موسیقی کو آپ اگر اینالائز کریں تو obviously جب ہم موسیقی کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے انسٹرومنٹل میوزک۔ تو یہ انسٹرومنٹس جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ آواز کو خوشنما کرتے ہیں، آواز کو بیوٹیفائی کرتے ہیں، ایمبیلش کرتے ہیں۔ جیسے زیورات اور میک اپ خواتین کرتی ہیں تو وہ ان کو ایمبیلش کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں زمین ہے، زمین میں گھاس، پودے وغیرہ، یہ زمین کو ایمبیلش کرتے ہیں۔ آپ کا جو کھانے میں جو چیزیں آپ ڈالتے ہیں اس کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے، مسالے وغیرہ، وہ اصل میں چکھنے کی زینت ہے۔ آپ جو خوشبوئیں لگاتے ہیں یہ اصل میں سونگھنے کی زینت ہے۔ آپ رگڑ رگڑ کے دیوار کو سموتھ کرتے ہیں، یہ جو میز ہے اس کو سموتھ کرتے ہیں، یہ چھونے کی زینت ہے۔ خدا تعالیٰ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 32-33 میں فرمایا ہے کہ ان سے پوچھو کہ کون کہتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی زینتیں حرام ہیں؟ یہی زینتیں کون کہتا ہے؟ یہ تو اس نے بندوں کے لیے دنیا میں بنائی، اور آخرت میں تو یہ اسی کے بندوں کے لیے، یعنی اچھے نیک بندوں کے لیے خاص ہوں گی۔ یہاں تو برے لوگوں کو بھی یہ زینتیں مل جاتی ہیں، لیکن آخرت میں ایکسکلوسیولی ان کے لیے ہوں گی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ بتا دو کہ میرے رب نے تو صرف حرام کیا ہے فحش کو، واٹ از obscene، جس کے نتیجے میں انسان کے اندر منفی جنسی جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور حرام کیا ہے اس کو کہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کی جائے، ان کا حق نہ دیا جائے، ان کا حق مارا جائے۔ اس کو حرام کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کو حرام کیا ہے کہ اللہ کے دین کے بارے میں وہ بات کہی جائے جو اس نے نہیں کہی۔ تو یہ قرآن ہے۔ میں نے گزارش کی نا کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کی وضاحت ہے۔ تو اگر ہمیں کہیں حدیث میں یہ نظر آئے، اول تو یہ بڑی بحث ہوتی ہے کہ یہ کہاں بیان ہوا ہے، کس نے بیان کیا ہے۔ لوگ تو اصل میں ہمارے ہاں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایک پوائنٹ آف ویو قائم کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، خواہ ان کتابوں سے کہ جن کے بارے میں یہ طے ہے کہ وہاں باتیں کمزور ہیں، اور نہ جانے کیا کہ کچھ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مضبوط ترین باتیں بھی اگر ہیں کہیں مستند حدیث کی کتابوں میں جو نہیں ہیں، تو ان کو بھی قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ سو اگر کہیں موسیقی کی کنڈمنیشن ہے تو جان لیں کہ وہ فحش موسیقی کی کنڈمنیشن ہے۔ جو چیز حرام ہے وہ فحش، فحاشی ہے، نہ کہ زینت، خوبصورتی، خوشنمائی، جس کو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دنیا میں اس کو انجوائے کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ سر ایک بات پوچھنی تھی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں کہ یہ آزمائش ہے یا سزا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی فرض کیجئے کہ سزا ہے، اول تو سزا دنیا میں اب نہیں ہوگی، تنبیہ ہوگی۔ تنبیہ، دونوں میں فرق یہ ہے کہ سزا تو فائنل ورڈکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ سزا آتی ہی نہیں جب تک کہ رسول نہ آئے۔ رسولوں کے آ جانے کے بعد جب اتمام حجت ہو جاتا ہے،
بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے، اس کے بعد سزا آتی ہے۔ سو دنیا میں اب چونکہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، اس لیے کوئی سزا بھی آنے کا امکان نہیں ہے۔ اب تو یہ ہوگا کہ تنبیہات ہوں گی، یعنی لوگوں کو ریمائنڈ کرایا جائے گا، جھنجھوڑا جائے گا، سوتوں کو جگایا جائے گا، یا پھر بحیثیت قوم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، کہ جن کو اللہ نے ذمہ دار ٹھہرایا تھا کہ وہ اللہ کے دین کے نمائندے بنے، اگر وہ مجموعی طور پر نالائقی دکھائیں گے تو پھر مجموعی طور پر ان کو جھنجھوڑا جائے گا۔ یہ جو جھنجھوڑنا ہے یہ اچھوں کا بھی ہوتا ہے، بروں کا بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس وقت اللہ تعالیٰ بنی اسماعیل کو مختلف پہلوؤں سے جھنجھوڑ رہا ہے تو اچھے بھی بنی اسماعیل اس میں شامل ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تنبیہ ہوتی ہے، یہ تنبیہ بھی ہوتی ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے۔ سزا کیا ہے؟ سزا تو ورڈکٹ ہے، پنشمنٹ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا، پنشمنٹ آ گئی۔ وہ میں نے گزارش کی کہ صرف رسولوں کی دعوت کے اختتام پر ان کے انکار کرنے والوں پر آتی ہے یا قیامت کے روز آئے گی۔ We have to spread Allah's kalam to the world, but we have 1,600,000 Tablighi Jamaat meeting and spreading the virus to 6 countries. Does our deen tell us to do tabligh in such circumstances? Please guide. دیکھیں وہ آپ تو تبلیغ میں ہے نہیں، جو لوگ تبلیغ میں ہیں وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، تو آپ کو ان کو سمجھانا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں تو وہ تو حتمی بات کرتے ہیں۔ ہمیں جب کسی سے اختلاف ہوگا تو ہمیں اپنے دلائل سے ان کو بات سمجھانی چاہیے، اور میں آنیسٹلی یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ٹھیک طرح بات نہیں کرتے۔ ٹھیک طرح سے بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے لہجے میں تلخی ہوتی ہے، وہ بھی ہوتی ہے، لیکن ہم اصل میں دوسرے آدمی کو جس پوزیشن میں وہ ہے وہاں سے سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کامن ہے۔ تو کامن گراؤنڈ سے شروع ہونا چاہیے۔ جب میں تبلیغی جماعت کے لوگوں کو کہوں گا کہ یہ تمہارا اجتماع میں جانا یہ ناجائز ہے، تو بھلا وہ میری بات سنیں گے کیوں؟ میں ہوتا کون ہوں؟ تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی دلائل سے، نرمی کے ساتھ، کہ دیکھیں انسانی جان، تو پھر اس طرح کا کام ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک مشکل ہے، وہ مشکل یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ان کے جو بزرگ ہیں ان کی بات دین میں اصل بات ہے، انہی کی بات وہ مانیں گے۔ تو عام تبلیغی جماعت والے بندے سے بالعموم جو کمیٹڈ ہے بات کرنا ظاہر بیکار ہے۔ آنیسٹلی خیر آدمی ایک اصول طے کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی بات ماننا اس کو سمجھ میں آ رہی ہے تو مان بھی لیتا ہے، پھر وہی ہوتا ہے جو میں نے پہلے بات کی، پھر آپ کے بنیادی اصول ٹوٹنے لگتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ سو اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا ٹو ٹاک ٹو دیز پیپل، لیکن بہرحال دلائل کے ساتھ اور ان کی جو اپنی ایگزسٹنگ پوزیشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں سمجھانا چاہیے۔ I understand 6 versions of the Quran are circulating in different Muslim countries. Would any change in grammar or words change the meaning of these versions? Please guide. مجھے اسی کا خطرہ تھا کہ یہ سوال ہوگا، اور میں نے اس کا کوئی جواب سوچا تھا، اللہ کرے مجھے یاد رہے۔ دیکھیں قرآن صرف ایک ہی ہے۔ آپ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کے لیکچر کے بعد یہ سوال کر رہی ہیں۔ قرآن ایک ہی ہے۔ میں نے اپنی پریزنٹیشن میں یہ بات کہی، کوئی 2 قرآن نہیں ہے، there is only one قرآن۔
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں نے اس قرآن کے علاوہ اور دوسری قرآن کی پریزنٹیشنز کا دعویٰ نہیں کیا، مگر وہ دعویٰ سوائے ایک ٹائنی مائنورٹی کے وہ دعویٰ چلا ہی نہیں۔ جو اصل قرآن ہے، وہ جو ہمارے پاس ہے، وہ ایک ہی ٹیکسٹ ہے، اور یہ پوری دنیا میں ہے، تمام مسلمانوں کے پاس ہے، ان کے پاس بھی ہے جن کے پاس آفیشلی ایک دوسرا ٹیکسٹ ہے۔ سو اللہ کا یہ فرمان کہ اس نے قرآن محفوظ کیا ہے، یہ تو پورا ہو گیا، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ کہ وہ دنیا میں آزمائش کے لیے لوگوں کو آزادی دے گا، اور لوگ اپنی آزادی کا غلط معلوم ہوتا ہے کہ اس فیصلے نے یہ چیز کر دکھائی کہ بعض لوگوں نے قرآن مجید کے ایک سے زیادہ ورژنز کلیم کرنے شروع کر دیے، مگر حقیقت واقعہ یہ ہے کہ وہ جو ایک کامن ڈینومینیٹر ہے وہ آل تھرو آؤٹ دا مسلم ورلڈ ہر جگہ موجود ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ جو نارتھ افریقن کنٹریز ہیں کہ جن میں قرآن مجید کا ایک ڈفرینٹ ورژن ہے کہ جو رائج ہے، آپ نے پوچھا کہ اس میں کیا فرق ہے، میں کہتا ہوں ایک زیر کا بھی فرق ہو تو فرق تو ہو گیا۔ وہ بہرحال ایک ان کے لیے ایک آزمائش ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جب اکاؤنٹیبل کرے گا تو ان کو اس بات کا الاؤنس دے گا کہ ان کو اس بارے میں پوری طرح آگاہی نہیں تھی، اور ظاہر ہے ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے لیے آزمائش کی نوعیت یہ تھی کہ ان کو بات سمجھ میں آنے لگی تھی کہ اصل ورژن تو کوئی اور ہے، تو پھر انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا۔ یہ سب باتیں ظاہر اللہ جانتا ہے اور وہی فیصلہ فرمائے گا۔ Should an alim be praising the government and army on national television when the government showed inefficiency in controlling coronavirus mainly because of misbehave with Zairine come from Iran? Isn't it sectarian discrimination? ایک عالم کو سیاست سے، یعنی جو پالیٹکس ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہی بناتی ہے، اپوزیشن بھی ہوتی ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اگر کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی سائیڈ لیں گے تو وہ اپنی اصل ذمہ داری کبھی پوری نہیں کر سکتے، یعنی وہ جو حق بات کو بیان کرنا ہے اس کو بیان نہیں کر پائیں گے۔ البتہ ایک عالم ہو یا کوئی اور ہو جو موجودہ حکمران ہیں ان کے حکم کو ماننے کے پابند ہیں، وہ فیصلہ کریں کہ جمعے کی نماز نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، وہ فیصلہ کریں کہ لوگ جماعت کی نماز نہیں پڑھیں گے تو نہیں پڑھیں گے۔ سو یہ بیلنس ان کو رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی صاحب علم یہ سمجھتا ہے کہ حکمرانوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے اور دیانتداری سے سمجھتا ہے، اس کو بس ایسے بیان کرنا چاہیے کہ وہ کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہ بنے، اور اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے دیانتداری سے کہ کچھ لوگوں کی کوتاہی کی وجہ سے کوئی پرابلم ہوئی ہے تو یہ اس کی اوپینین ہے۔ اس معاملے میں اگر کچھ دوسرے لوگ ان کی اوپینین سے اتفاق نہیں کرتے تو ان کو حق ہے کہ وہ ان کی بات کا جواب دیں، مگر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ چاہے کوئی ایک عالم ہو یا دوسرا عالم ہو، انہیں ہر حال میں دیانتداری کے ساتھ اپنی اوپینینز فارم کرنی چاہیے اور دیانتداری کے ساتھ اپنی اوپینینز کو بیان کرنا چاہیے۔ میری اپنی آرڈنری اوپینین میں انفارچونیٹلی جب آپ کسی مذہبی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی اوپینین فیئر نہیں ہو سکتی، آپ بائسڈ ہوتے ہیں۔
سو مجھے کسی ایک عالم یا کسی دوسرے عالم کی اسٹیٹمنٹ پر کوئی اتنا اعتراض نہیں ہے، جتنا اعتراض یہ ہے کہ ہم لوگ اس بات پر مطمئن ہیں کہ ہمارے آئی بلانگ ٹو دس سیکٹ اور دیٹ سیکٹ. میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ ہم صرف ایک سیکٹ کو بلانگ کرتے ہیں، اس کا نام اسلام ہے، اور ہمارے ایک ہی اصل رہنما ہیں اور وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. How to tell servants that they should pray at home on Friday? They don't listen to you these days. یہ بات صحیح ہے. آپ اپنے ملازمین کو کیا بتا سکتی ہیں؟ حکمران اپنے سٹیزنز کو نہیں بتا پا رہے. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ اصل میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو علماء ہیں وہ جو پریزنٹیشن کرتے ہیں دین کی، اس میں دین کے ایک بڑے اہم حکم کو بیان نہیں کرتے، اور وہ یہ ہے حکم کہ اے ہماری تقریر سننے والوں، تم ہماری بات کو ماننے کے پابند نہیں ہو. ہم تو تمہیں بس واعظ نصیحت کر رہے ہیں. اصل میں تم حکمرانوں کے اس حکم کو ماننے کے پابند ہو کہ جو انہوں نے نظام اجتماعی کے لیے فیصلہ کیا ہے. اگر تم کسی کے ایمپلائی ہو تو تم اپنے ایمپلائر کا حکم ماننے کے پابند ہو. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جو مولوی صاحب کوئی بات کہتے ہیں وہ اللہ کی بات ہے، اور مولوی صاحب اس کو جس طرح سے بیان کرتے ہیں اس سے لگتا بھی یہی ہے کہ اللہ میں سے اگر وہ مل کے نہیں آئے ہیں تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کی بات ان پر اتنی واضح ہے کہ اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں. میں اسی لیے آنیسٹلی میری خواہش ہوتی ہے کہ اپنی بات کو بہت ہمبل طریقے سے آدمی بیان کرے. اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اس کا ایک بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ لوگ آپ کو سیریسلی نہیں کہتے، یہ کانفیڈنٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ میری ناقص رائے ہے، میری آرڈنری اوپینین ہے. تو لوگ اس کے قائل ہیں کہ وہ ایسے بات کریں جیسے آسمان سے ابھی وحی آئی ہے اور وہ لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو چینج، وی نیڈ ٹو امپروو. دین کے ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں، ہمیں بس اس کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کی حیثیت سے بیان کرنا چاہیے. Why do Peer Alim have exaggerated namaz? Why do they have created an atmosphere that people think salat without praying sunnah is incomplete? Is it incomplete or نہیں؟ نماز اصل میں جس کے لیے ہم جواب دیں وہ فرض نماز ہے. فرض نماز کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں یہ حضور نے بتایا وہ نفل ہیں. کیوں یہ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگ جن کو اوپر سے مانتے ہیں، علماء بتایا، انہوں نے ان کو ایسے کیوں بتایا؟ میرا خیال ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری فلسفی، ہماری احتیاط دین کے حکم پر غالب آ جاتی ہے. سو لوگ سمجھتے ہیں کہ فرض نماز تو بھائی فرض ہے، پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوئیں تو اس کو کور کرنے کے لیے سنتیں ضروری ہیں، اور نماز کا آدمی کے اوپر اچھا اثر ہوتا ہے تو برائی سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے. تو جتنا نماز پڑھو گے تو یہ ہوگا. یہ اصل میں کیا ہے؟ دین کو الٹے طریقے سے سمجھنا. بھائی دین میں کیا چیز فرض ہے کیا فرض نہیں ہے، یہ فلسفے سے، آپ کی دین کی اسپرٹ کی انڈرسٹینڈنگ سے طے نہیں ہوگا. اللہ کے پیغمبر بتائیں گے، اللہ کے پیغمبر نے واضح کیا ہے. کچھ نمازیں فرض ہیں، کچھ نفل ہیں. نفل نماز کو اگر آپ نے پروموٹ کرنا ہے، پاپولر کرنا ہے، تو پھر اس کو ان دلائل سے کریں جو دین کے دلائل ہیں، لیکن اس کی حیثیت تو کمپرومائز نہ کریں. کتنے ہی لوگ ہیں جو بیچارے بھاگ جاتے ہیں نماز پڑھنے سے کہ یار تم جو 17 رکعتیں کہہ رہے ہو تو میں تو نہیں پڑھ سکتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کہیں کہ تم 4 رکعتیں ٹھیک طرح سے پڑھو تو وہ 4 رکعتیں ان 17 حماد رفیق. What is the ruling in reciting surahs of the Quran in order during prayer? Secondly, in namaz, if we want to recite
Quranic verses from long surahs, what will be the general rule? How many verses can we recite? بڑے سوالات ہیں یار، یہ آخری سوال ہی ہوگا. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کو آپ پڑھیں اس ترتیب کے ساتھ جس ترتیب میں وہ قرآن میں موجود ہے. یعنی سورہ فیل پہلے پڑھیں، اور سورہ قریش اس کے بعد پڑھیں، سورہ مامون اس کے بعد پڑھیں. لیکن اگر آپ کی ترتیب کہیں بدل گئی، الٹ گئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوئی. جان بوجھ کر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بڑی صورتوں میں اگر آپ پڑھیں گے تو دو چیزیں پیش نظر ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ جو لینگتھ ہے، لینگتھ وہ کم سے کم اتنی ہو کہ جتنی سورہ کوثر کی ہے. چھوٹی سی سورہ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو اس سورہ کو پڑھ کے ایک رکعت ہو جاتی ہے نا آپ کی. تو بڑی صورتوں میں اگر کوئی آپ پڑھیں تو یہ ضروری نہیں کہ 3 آیتیں پڑھیں. ایک ہی آیت الکرسی پڑھیں، آپ پوری رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن لینگتھ کم سے کم اتنی ہو، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ جملہ پورا ہو. یہ نہ ہو کہ پتہ لگے کہ آدھے جملے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. خیر وہ ظاہر ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جملہ ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر آپ کوشش کریں تو سمجھ کے یہ کام کریں. نماز مومن کی شان اور پہچان ہے. حالات کیسے بھی ہوں، نماز کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے. ایمان کی دولت سے سرشار، سخت چترالی سخت ٹھنڈ اور برف باری کے باوجود اپنے خالق حقیقی کے حضور نماز ادا کر رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، جہاں جہاں آپ ہیں ہم کو نماز پڑھنی ہے. لیکن اگر آپ یہ کرونا وائرس کے کانٹیکسٹ میں باجماعت نماز کی بات کر رہے ہیں تو اس میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایمانی جذبے سے سرشار ہو کے جائیں گے، اور یہ عین ممکن ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کی موت واقع ہو جائے. تو یہ ظاہر ہے کہ جذبہ تھوڑا سا ہلکا کرنا چاہیے. کین وی ریسائٹ قرآن اور ذکر ایٹسیٹرا ان دا ہارٹ اور جسٹ ان تھنکنگ وداؤٹ یوزنگ ٹنگ اور لپس؟ ہاں، عام حالات میں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. نماز میں البتہ اس کو پڑھنا یہ ایک مطلوب چیز ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے. They insist on going to the mosque to pray. تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ دین میں آپ کو اتھارٹی مانتے ہی نہیں. آپ کو دینی طور پر ان کو سمجھانا کرنی چاہیے. بڑے ہی ادب کے ساتھ مت مبارک میں سلام پیش کر رہا ہوں. وعلیکم السلام جناب. میں تو آپ کی اس تمیز سے ڈر گیا کہ کہیں کو اب سخت سوال آنے والا ہے. بہت شکریہ جناب، آپ نے میری باتیں برداشت کی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.